بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر آتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ناظرین، شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے بھائی سے زیادہ کوئی بھی خوبصورت نہیں۔ جس بہن کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خدوخال خوبصورت ہوتے وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خدوخال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل سی آنکھیں دیکھو تو آپ کو مزہ آئے۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی کہ میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا بھائی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو بس آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی تو بات نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہیں کہ تیرا بھائی بہت خوبصورت ہے تو اس بہن کا فخر بھی دیدنی ہوتا ہوگا اور اس بہن کا ذوق بھی آسمان کو چھونے لگتا ہوگا۔ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر لوری دیتی تھی۔ ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو گئے اور مکہ چلے گئے، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جوان ہوئی، جن کی شادی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے، تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رقم جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ کس لیے؟ سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن کر کہنے لگی اچھا، انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ہم کیوں ساتھ لے کر چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی کہ تم نہیں جانتے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ نے تلواریں نکال لیں اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہوتی ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں تمہارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تمام تلواریں جھک گئیں
آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیما رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور فوراً پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت کیوں گوارا کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ ناظرین وہ کیسی ملاقات ہوگی اللہ! پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا۔ کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیما کو تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہم کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو پھر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے کے لیے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، آپ جو چاہیں کریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمائیں۔ فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔ ناظرین یہ تھا ایک بہن کا درجہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی تمام بہنوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر میرا یہ مدنی واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔